حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جانے والے کون تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے یہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، اور ساتھ ہی یوشع بن نون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نازان اور ایہو رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گاؤں پرستوں کی طرف سے معذرت کرنے لگ گئے تھے۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ خوب پاک صاف ہوں اور غسل کر لیں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور پہاڑ کے قریب ہوئے تو پہاڑ پر بادل چھایا ہوا تھا اور روشنی کا ستون بلند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بنی اسرائیل نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، اور مفسرین کی ایک جماعت نے ان کی موافقت فرمائی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو اسی پر محمول کیا ہے۔ اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے بعد تبدیلی کر دیتا تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے اللہ کا کلام براہ راست سنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنیں جو ان تک پہنچے، براہ راست سننا مراد نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کلام سنا۔ اسی طرح اہل کتاب نے کہا ہے کہ ان 70 آدمیوں نے اللہ کو دیکھا تھا، اور یہ بھی ان کی سخت ترین غلطی ہے، کیونکہ جب انہوں نے دیدار الہی کا سوال کیا تو وہ زلزلہ کی زد میں آ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم جب تک خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب زلزلے نے ان کو آپ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تجھے منظور ہوتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے بہترین 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان کو فرمایا کہ چلو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور جن لوگوں کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی التجا کرو، روزہ رکھو، طہارت اختیار کرو اور کپڑے پاک کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق ان کو طور سینہ کی طرف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہی آتے تھے۔ ان 70 آدمیوں نے اللہ سے کلام سننے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو اس پر بادل کا ایک ستون گرا جس نے تمام پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور بادل میں داخل ہو گئے اور قوم کے آدمیوں کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو ان کی پیشانی پر نور چھا گیا اور بنی آدم میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ قوم قریب ہوئی، جب بادل میں داخل ہوئی تو سجدہ میں گر گئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے تھے، تو انہوں نے بھی اللہ کا کلام سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ حکم دے رہے تھے اور کچھ سے روک رہے تھے، اور فرما رہے تھے یہ کرو اور یہ مت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے چکا اور موسیٰ علیہ السلام سے بادل ہٹ گیا، آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ کی تصدیق ہرگز نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں۔ تو ان کو ایک سخت کڑک نے پکڑ لیا اور ان کی روحوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ سب فوت ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور واسطے دینے لگے، اور اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے دعا فرمائی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہمیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ تو ہمیں ہم میں سے ان نادانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے، یعنی ان بے وقوفوں کے کام کی وجہ سے ہمارے مواخذہ نہ کریں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، کیونکہ ہم ان سے بری ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور قتادہ مجاہدین جرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر زلزلہ اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو گاؤں پرستی سے نہ روکا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ربی بن انس اور دیگر بہت سے متقدمین و متاخرین علماء کا یہی نظریہ ہے
یعنی تو نے ہی اس کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا امتحان لینے کے لیے ہی تیری طرف سے بچھڑے کا معاملہ پیش ہوا ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے ہی اپنی قوم کو کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس کے ساتھ صرف امتحان میں ڈالے گئے ہو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے برگاہ الہی میں عرض کر دیا کہ تو ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، یعنی امتحان کے ساتھ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے۔ تیرا ہی فیصلہ اور حکم نافذ ہوتا ہے، تیرے فیصلے اور حکم کو کوئی نہیں روک سکتا اور نہ رد کر سکتا ہے۔ تو ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم کر۔ تو معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائی لکھ، اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، یعنی ہم تیری طرف توبہ کرتے اور رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے۔ اِنَّ رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان صفات کے عامل افراد کے لیے میں اسے واجب کر دوں گا۔ وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، ان آیات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی عظمت کا اظہار ہے، اور یہ ان باتوں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مناجات کے وقت کیا اور ان کو اطلاع دی۔